علماء کرام، بزرگوں اور بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، اللہ تعالی نے ہمیں بغیر ہماری کسی محنت کے ایمان کی عظیم دولت سے سرفراز فرمایا ہے۔ ہم نے اپنی پیدائش سے پہلے اس بارے میں کوئی انتظام نہیں کیا تھا کہ ہم فلاں ماں باپ کے گھر پیدا ہوں جو پہلے سے اسلام سے مشرف ہیں، جن کی بدولت ہمیں یہ نعمت نصیب ہو جائے، بلکہ اللہ تعالی نے از خود ہم پر فضل فرمایا کہ ہمیں ایک مسلم گھرانے میں وجود بخشا، جس کی بنا پر ہمارے لیے ایمان پر قائم رہنا یا ایمان سے وابستہ ہونا آسان ہو گیا۔ اگر بالفرض ہماری پیدائش کسی اور مذہب کے ماننے والوں کے درمیان ہوتی تو ذرا سوچئے کہ ایمان تک پہنچنا ہمارے لیے کتنا مشکل ہوتا۔ اس لیے کہ دنیا میں سب سے زیادہ مشکل کام جو پہاڑ سے زیادہ بھاری ہوتا ہے وہ مذہب کا بدلنا ہوتا ہے، نظریے کا بدلنا۔ یہ کوئی آسان کام نہیں، اس کے لیے بڑی قربانیاں دینی پڑتی ہیں، بڑے مراحل سے گزرنا پڑتا ہے۔ جب آدمی ہمت جٹا پاتا ہے کہ میں اپنا مذہب بدل پاؤں۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے کتنی بڑی قربانیاں دیں اس ایمان کو حاصل کرنے کے لیے، ذرا آپ تصور کیجئے۔ آج بھی جو لوگ غیر مذہب میں پیدا ہوتے ہیں ان کے لیے دین برحق تک پہنچنا کتنا عظیم مرحلہ ہوتا ہے، ہم اور آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ حالانکہ یہ ہمارا عقیدہ ہے، یقین ہے، جس میں ذرہ برابر شک نہیں ہونا چاہیے کہ ایمان کے بغیر انسان کو نجات نہیں مل سکتی۔ کتنا ہی اچھا انسان کیوں نہ ہو، بہت دان دلیا کرنے والا کیوں نہ ہو، لوگوں کے کام آنے والا کیوں نہ ہو، غریبوں کی مدد کرنے والا کیوں نہ ہو، لیکن اگر ایمان کی دولت سے محروم ہے تو وہ جہنم سے بچ نہیں سکتا، جنت میں جا نہیں سکتا۔ جہنم سے بچنے کے لیے اور جنت میں جانے کے لیے ایمان شرط اول ہے، اس کے بغیر آدمی کو نجات نہیں مل سکتی۔ بتائیے یہ ہمارا یقین اور عقیدہ ہے یا نہیں ہے؟ اگر کسی آدمی کا یہ عقیدہ نہ ہو تو وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ مسلمان ہونے کے لیے لازم ہے کہ وہ یہ یقین رکھے کہ ایمان کے بغیر آدمی نہ تو جنت میں جا سکتا ہے نہ جہنم سے بچ سکتا ہے۔